السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ فنعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فقال الله تبارك وتعالى وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب لتفسدن في الارض مرتين ولتعلن علوا كبيرا۔ عزیز دوستو، پیارے ساتھیوں، بزرگوں، میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سب سے پہلے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں، اس مبارک مسجد میں ایک مبارک موضوع کے ساتھ جمع کیا ہے، اسی طرح ہمیں جنت الفردوس میں جمع کرے، آمین یا رب العالمین۔ میں سب سے پہلے آپ حضرات کے لیے مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ماشاءاللہ ایک بہترین ماحول بنا رکھا ہے کویت کے اندر۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایسا ماحول کہیں دوسری گلف کنٹری میں ہم کو دیکھنے کو نہیں ملے گا۔ ایک بہترین ماحول آپ لوگوں نے بنایا ہے، اہل توحید ایک جگہ جمع ہوئے ہیں اور علم سیکھنے سکھانے کا ایک بہترین پلیٹ فارم آپ لوگوں نے بنایا ہے۔ یہ ہونا ہوئے اللہ رب العزت کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ حضرات کو چاہیے کہ اس نعمت کو باقی رکھیں اور یہ جد و جہد کو باقی رکھیں، ان باتوں کو اپنے حلقوں میں جتنا پھیلاتے رہیں اور ساتھ ساتھ نئے لوگوں کو ان حلقوں میں داخل کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جس موضوع پر میں گفتگو کرنے والا ہوں، یہ موضوع ہے تیسرا ہیکل۔ ایک تاریخی موضوع ہے اور بہت سارے ہمارے ساتھیوں نے اصرار کیا کہ اس موضوع پر چند اہم باتیں پیش کی جائیں، اگرچہ کہ میں یہ چاہ رہا تھا کہ کوئی دوسرے موضوع میں گفتگو کروں، لیکن یہ تاریخی موضوع پر زور ڈالا گیا تو میں کوشش کروں گا کہ اس کے اہم گوشے آپ کے سامنے آ جائیں۔ عزیز دوستو، اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا۔ ہم نے بنی اسرائیل کے مقدر میں بات لکھ دی کہ وہ زمین میں 2 مرتبہ فساد برپا کریں گے اور زمین میں فتنے عام کریں گے، تکبری کے ساتھ اترا کر چلیں گے، یہ 2 مرتبہ ہوگا، اور پھر تیسری مرتبہ اللہ رب العزت ان پر وبال لائے گا اور ان کے لیے بربادی ہوگی۔ تو اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے اندر 2 بڑے فتنوں کی طرف اشارہ کیا، 2 مرتبہ اوپر بڑھ کر نیچے گرنے کی طرف اللہ نے اشارہ کیا۔ یہ 2 مرتبہ کیا ہیں؟ یہ کس کی طرف اللہ رب العزت اشارہ کر رہا ہے؟ اسے اور ہمارا جو موضوع ہے ہیکل، تیسرا ہیکل، اس سے کیا تعلق ہے؟ یہ چند سوالات ہیں جن کے جوابات دینا ضروری ہے۔ عزیز دوستو، یہ تیسرا ہیکل یہ ایسا ہیکل ہے جسے ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے، جسے بنانے کے لیے یہود ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں۔ اس سے پہلے ان لوگوں نے 2 مرتبہ ہیکل بنائے، ایک ہیکل سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بنایا گیا اور دوسرا ہیکل بعد میں ایک یہودی بادشاہ جس کا نام ہیروڈ تھا اس کے زمانے میں بنایا گیا۔ اب یہ 2 ہیکل کیسے بنے، اس کے پیچھے کیا تاریخ ہے، انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے آئے گی۔ اب اس کے بعد یہود ایک تیسرا ہیکل بنانے کی کوشش میں لگے ہیں، جو بیت المقدس میں اس کے لیے انہوں نے ہر ممکن کوشش کرنے کے بعد ہر چیز کی تیاری کر لی۔ اب چلیے تاریخ کے شروع کے اوراق الٹتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ پہلا ہیکل کیسے قائم ہوا۔ عزیز دوستو، یہ جو پہلا ہیکل ہے جسے سلیمان علیہ السلام نے بنایا، ہم جانتے ہیں سلیمان علیہ السلام یہ داؤد علیہ السلام کے لڑکے تھے، اور داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کے ایک زبردست رسول گزرے ہیں، اور داؤد علیہ السلام یہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے اور یہ ہارون علیہ السلام سے ان کا تعلق تھا۔ اور ہم جانتے ہیں یہ تمام انبیاء کے پدر، تمام انبیاء کے والد جن کا نام ابراہیم علیہ السلام ہے، یہ صالح علیہ السلام کے بعد آئے، اور ابراہیم علیہ السلام
کہ القاب میں سے ایک لقب ہے کہ وہ ابو الانبیاء ہیں، انبیاء کے باپ ہیں، اور انہی کی اولاد میں نبوت چلی، رسالت چلی۔ ابراہیم علیہ السلام کی دو اولاد تھی جنہیں اللہ رب العزت نے نبوت دی، پہلے ہیں اسماعیل علیہ السلام اور دوسرے ہیں اسحاق علیہ السلام۔ اسماعیل علیہ السلام کے تعلق سے آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ یہ جلیل القدر پیغمبر گزرے ہیں، اور جب یہ چھوٹے تھے اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ انہیں اور ان کی والدہ کو مکے میں چھوڑائیں، تو یہ اپنے ساتھ اپنی بیوی، اپنی لونڈی ہاجر کو لیے، اور ساتھ ایک شیر خوار بچہ جس کا نام انہوں نے اسماعیل رکھا لا کر مکے میں چھوڑ دیا۔ اور اس وقت مکہ تھا کچھ بھی نہیں، اور قرآن کہتا ہے فی واد غیر ذی زرع، ایسی وادی جہاں پر ہریالی اگتی نہیں، ایسی وادی جو چٹیل زمین تھی، وہاں پر زندگی کی کوئی امید نہیں، ایسے وادی میں لائے، اور لا کر ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ کو چھوڑ دیا۔ اور جب وہ واپس جا رہے تھے تو ہاجر علیہ السلام دوڑتی گئی، ابراہیم علیہ السلام سے پوچھتی گئی کہ تم کس کے بل بوتے پر چھوڑ رہے ہو، کہاں چھوڑ کر جا رہے ہو، اس چٹیل زمین میں جہاں پر زندگی کی ذرا برابر بھی رمق دمق نہیں، کیسے ہم یہاں زندہ رہ سکتے ہیں؟ لیکن ابراہیم علیہ السلام پلٹ کر جا رہے تھے، ہاجر پیچھے سے دوڑ رہی تھی علیہ السلام۔ آخرکار ہاجر علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام کہ یہ ایسی جو ہے اس انداز سے جانا، اس ڈھنگ سے ابراہیم علیہ السلام کا نظر انداز کرنا، تو پوچھنے لگی کہ یہ اللہ کا حکم ہے، تم جو سلوک ہمارے ساتھ کر رہے ہو کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ہاں یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو ہاجر علیہ السلام نے کہا اذن لا یضیعنا، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو اللہ رب العزت ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ تو ہاجر اور ان کے فرزند اسماعیل علیہ السلام یہ اس وادی میں رہ گئے جو آگے چل کر مکہ کے نام سے مشہور ہوئی۔ وہاں پر ابراہیم علیہ السلام بعد میں 4 مرتبہ وہ آئے، اور ایک مرتبہ آئے تو ذبح کرنے کے لیے آئے، اور آخر مرتبہ آئے تو انہوں نے وہاں پر کعبہ تعمیر کی، کعبے کے اصول کو کھڑا کیے اور کعبے کی دیوار کو کھڑا کیا۔ وہاں سے اسماعیل علیہ السلام کی نسل مکے میں چلی۔ وہاں پر ایک قبیلہ آیا جس کا نام قبیلہ جرہم، یمن سے قبیلہ آیا تھا، ان سے اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ نے عربی زبان سیکھی، اور وہاں سے ایک نئے عرب کا ایک حصہ جسے عرب مستعربہ کہا جاتا ہے وہ سلسلہ شروع ہوا۔ یہ اسماعیل علیہ السلام جو ابراہیم علیہ السلام کے پہلے فرزند تھے، اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں کوئی نبی کوئی رسول نہیں آئے، اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ ایک آخری پیغمبر آئے، وہ تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ابراہیم علیہ السلام کا دوسرا ورشن جو بیت المقدس فلسطین میں ہے، وہاں پر اسحاق علیہ السلام جو اسماعیل علیہ السلام سے 16 سال کے چھوٹے تھے، وہاں پر ان کی پیدائش ہوئی، اور وہاں پر پوری بنی اسرائیل کا بود و باش تھا۔ اسحاق علیہ السلام کی ایک اولاد پیدا ہوئی جن کا نام تھا یعقوب علیہ السلام، اور انہی کا دوسرا نام ہے اسرائیل، اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہی کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اور قرآن کے اندر 2 تعبیر موجود ہیں، ایک تعبیر ہے بنو اسرائیل کا، اور دوسری تعبیر ہے یہود۔ جہاں کہیں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت کبھی بنی اسرائیل کی تعریف کرنا چاہتا ہے، ان کے یہاں کے مثبت پہلوؤں کو گننا چاہتا ہے، تو اللہ رب العزت بنو اسرائیل کہتا ہے۔ اگر ان کے قبائح، ان کی غلطیاں، ان کی کوتاہیوں پر نظر ڈالنی ہوتی ہے تو اللہ رب العزت انہیں یہود کہتا ہے۔ اور مورخین نے بنو اسرائیل اور یہود میں کیا فرق ہے اس پر لمبی گفتگو کی۔ بعض لوگوں نے کہا کہ کوئی فرق نہیں، اور بعض لوگوں نے کہا کہ یہود میں وہ افراد بھی داخل ہیں جو اصل بنی اسرائیل نہیں تھے، لیکن انہوں نے یہودیت کو اختیار کی اور موسیٰ علیہ السلام کے پیرو بن کر وہ بنی اسرائیل میں داخل ہو گئے۔ اصل یہ یہود تھے جنہوں نے بنی اسرائیل کے اندر شرک کو عام کی، اور یہی یہود تھے جنہوں نے بنی اسرائیل میں مختلف قسم کی بدعات اور خرافات، تحریف، تبدیل اور یہ جو نافرمانیاں، مخالفتیں، یہ سب کرنے والے یہی یہود تھے۔ یہ بعض اہل علم کی رائے ہے۔ بہرحال قرآن کے اندر یہ 2 تعبیریں ہم کو ملتی ہیں، اور دونوں تعبیروں کے جو اب ہم ان کا جو سیاق و سباق دیکھتے ہیں تو یہی بات معلوم ہوتی ہے جس کا ذکر میں نے آپ کے سامنے کیا۔ تو عزیز دوستو، یہ جو یعقوب علیہ السلام تھے، ان کی نسل چلی تو انہیں بنو اسرائیل کہا گیا، اور یہ پورے کے پورے فلسطین میں تھے، یہاں تک کہ یوسف علیہ السلام جب وہ چھوٹے تھے، ہم جانتے ہیں ان کا واقعہ، یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے دھوکے میں لا کر ایک جگہ انہیں پھینک دیا، ایک کنویں میں، اور وہاں سے نکلے
تو ایک مصری قافلے نے انہیں اٹھایا اور لے کر جا کر مصر کے اندر، جسے ایجپٹ کہتے ہیں، وہاں پر انہوں نے بیچ دیا، اور یوسف علیہ السلام مصر میں داخل ہوئے بحیثیت غلام۔ لیکن ان کی ہوشیاری، ان کی خوبصورتی اور ان کی زیرک اور ذہین ہونے کو دیکھ کر وہاں کا جو منسٹر تھا، جسے قرآن کہتا ہے العزیز جو قرآن کہتا ہے، اس سے وہ کافی متاثر ہوا اور یوسف علیہ السلام کو اپنے لیے خالص کر لیا، اور یوسف علیہ السلام اس کے گھر میں رہا کرتے تھے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ عزیز کی بیوی نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا سلوک کیا، اور یوسف علیہ السلام نے کیسے اپنے ایمانی تابناک نقوش چھوڑے اور ایمانی ثبوت دیے، اور اس کے بعد کیسے وہ جیل میں چلا گئے اور جیل میں رہے، اور اس کے بعد پھر باہر آئے تو اس بار فائنانس منسٹر بن کر آئے، اور پورے مصر کے وہ منسٹر بن گئے تھے، اور پورا مصر ان کے ہاتھ میں تھا۔ تو اس وقت قحط سالی آئی تو فلسطین سے یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے دھان لینے کے لیے، کھانا حاصل کرنے کے لیے، غذا حاصل کرنے کے لیے۔ تو یوسف علیہ السلام نے انہیں دیکھ کر پہچان لیا، تو کہا کہ جاؤ جا کر بنیامین کو لاؤ، جو یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی تھے، اور بنیامین کو اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، اور بعد میں انہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ یوسف ہیں جن کے ساتھ انہوں نے دھوکہ کیا، جنہیں انہوں نے قتل کرنے کی کوشش کی، اور یہ بنیامین ہیں۔ تو اس کے بعد پوری کی پوری بنی اسرائیل مصر منتقل ہو جاتی ہے، اور یوسف علیہ السلام کے زمانے میں یہ بنی اسرائیل پورے کے پورے ایجپٹ میں تھے، مصر میں تھے۔ اور اس کے بعد یوسف علیہ السلام چلے گئے، اور جانے کے بعد 400 سال کے بعد موسیٰ علیہ السلام وہاں پر آئے۔ جب موسیٰ علیہ السلام آئے تو بنی اسرائیل کی حالت بڑی بدترین حالت تھی، اور قرآن کہتا ہے یذبحون ابناءہم ویستحیون نساءہم وفی ذلک بلاء عظیم، کہ اللہ رب العزت کہتا ہے کہ یہ جو فرعونی تھے، جو بنی اسرائیل پر تسلط حاصل کر چکے تھے، یہ بنی اسرائیل کو رونتے، ان کی بیویوں کو لونڈیاں بناتے، ان کے بچوں کو قتل کرتے، اور بنی اسرائیل بالکل سلم ایریاز میں رہا کرتے تھے۔ ان کے لیے الگ علاقہ بنا دیا گیا جہاں پر قسم پرسی کی انتہا تھی ان کے ساتھ۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو معلوم تھا کہ وہ بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کیسے فرعون کے ایوانے میں آئے، شیرخوار بچے تھے، تو مائی عائشہ آسیہ کو پسند آ گئے اور وہ اپنے پاس رکھ لیتی ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام اس ایوانے میں پل کر بڑھ کر نوجوان ہوتے ہیں، اور کافی ان کا رعب دبدبہ ہوتا ہے۔ بنی اسرائیل کو ایک سے زائد مرتبہ انہیں بچاتے ہیں، اور بنی اسرائیل کے علاقوں کو ڈیولپ کرنے کے لیے انہوں نے بہت ساری کوششیں کی، اور آخرکار اللہ رب العزت نے انہیں نبوت دی، رسول بنایا، تو فرعون سے نبرد آزما ہو گئے۔ نبرد آزما ہونے کے بعد فرعون کو انہوں نے دعوت دی، کئی مرتبہ دعوت دی۔ موسیٰ علیہ السلام کے 2 مشن تھے، ایک بنی اسرائیل کو نکالیں مصر سے، واپس ان کی جگہ لے کر جائیں، جو ان کا ہیڈ کوارٹرز تھا فلسطین، وہاں پر واپس لے کر جائیں۔ دوسرا مشن ان کا یہ تھا کہ فرعون کو توحید کی دعوت دیں، فرعون کو بتائیں کہ وہ خدا نہیں ہے، فرعون اس کی زمین میں اللہ کا بندہ ہے، اللہ نے اسے بادشاہ بنایا ہے، اور اسے چاہیے کہ ایک اللہ پر ایمان لائیں۔ تو فرعون سے مختلف مناظرے ہوئے، اور فرعون جادوگروں کو لایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان جادوگروں کو ایسے کیا کہ وہ منہ کی کھا کر گر پڑے، اور انہوں نے اپنا معجزہ دکھایا۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزے دیے تھے، جن کے ذریعے سے انہوں نے اپنی نبوت اور اپنی رسالت کو ثابت کی۔ لیکن آخرکار فرعون نہیں مانا، تو بنی اسرائیل کو لے کر موسیٰ علیہ السلام نکل گئے اور دوبارہ فلسطین میں داخل ہو گئے۔ دوبارہ بنی اسرائیل کی تاریخ فلسطین میں شروع ہو گئی موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں۔ لیکن یہ سیدھے فلسطین میں داخل نہیں ہوئے، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے یہ راستہ بھٹک گئے، یہ سینا کی پہاڑیوں میں بھول بھلیوں میں گھومتے رہے، یہاں تک یہ 40 سال کا ایک مدت انہوں نے طے کیا، اور اس مدت میں موسیٰ علیہ السلام وفات پا جاتے ہیں، اور اسی مدت میں ہارون علیہ السلام بھی وفات پا جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے شاگرد آئے، جن کا نام تھا یوشع بن نون، جو موسیٰ علیہ السلام کے تربیت یافتہ تھے، اور وہ بھی نبی تھے۔ انہوں نے ایک مضبوط لشکر تیار کی، اور اس کے بعد بیت المقدس کو فتح کر کے پورے بنی اسرائیل کو بیت المقدس میں داخل کر لیتے ہیں۔ یوشع بن نون کے زمانے میں بنی اسرائیل دوبارہ فلسطین میں آ جاتی ہے۔ اب دوبارہ داخل ہوئی بنی اسرائیل فلسطین کے اندر۔ اب اس کے بعد اللہ رب العزت نے انبیاء علیہم السلام کی بوچھاڑ کر دی، یہاں تک روایتوں میں آتا ہے کہ ہر علاقے کے لیے ایک نبی ہوا کرتا تھا، ہر قبیلے کے لیے ایک نبی ہوا کرتا تھا جو انہیں دین سکھاتا تھا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہماری اس امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کے برابر ہیں، ہماری اس امت کے علماء
بنی اسرائیل کے انبیاء کے برابر ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ جو علماء ہیں انبیاء علیہ السلام کے وارثین ہیں۔ انبیاء علیہ السلام دینار درہم چھوڑتے نہیں بلکہ وہ علم چھوڑ کر جاتے ہیں، اور انبیاء علیہ السلام یہ علم کے وارثین ہیں۔ عزیز دوستو، علم انبیاء علیہ السلام کی وراثت ہے۔ مجھے ایک حدیث یاد آ رہی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ مدینے کی سڑکوں میں گزرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بچے کھیل رہے ہیں، چاہے کہ بچوں کو تنبیہ کریں کہ اپنا وقت کھیل کود میں ضائع نہ کریں۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم لوگ کھیل کود رہے ہو جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت مسجد میں بٹ رہی ہے، کیا تمہیں وراثت میں حصہ نہیں چاہیے؟ وہ جو بچے تھے جب انہوں نے وراثت کی بات سنی تو سمجھ گئے کہ پیسوں کی تقسیم ہو رہی ہے، دوڑ کر مسجد گئے، جا کر دیکھا تو وہاں پر کوئی تقسیم نہیں ہو رہی ہے۔ واپس آ کر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے کہ کوئی تقسیم نہیں ہے، آپ تو تقسیم کی بات کر رہے تھے۔ تو ابو ہریرہ نے کہا کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ مسجد کے اندر علماء درس و تدریس میں مشغول ہیں، درس دے رہے ہیں، علم سکھا رہے ہیں، اور کتنی بڑی تعداد ہے جو علم سیکھ رہی ہے۔ تو یہ جو علم سیکھنا سکھانا یہ انبیاء علیہ السلام کی وراثت ہے۔ انبیاء علیہ السلام دینار نہیں چھوڑتے، درہم نہیں چھوڑتے، بلکہ علم چھوڑتے ہیں۔ جو بھی آدمی علم سیکھتا ہے انبیاء کا وارث بن جاتا ہے، جو بھی آدمی علم سیکھ کر سکھاتا ہے یہ انبیاء علیہ السلام کا وارث ہے۔ اس اعتبار سے ہم اور آپ انبیاء علیہ السلام کے وارثین ہیں، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم اور آپ کے ذہنوں میں، دماغوں میں اخلاص کو کوٹ کوٹ کر بھر دے، ہم کو مخلصین بنائے اور ہمارے ذریعے سے دین کی خدمت ہو جائے۔ تو عزیز دوستو، تو انبیاء علیہ السلام بنی اسرائیل میں کثرت سے آیا کرتے تھے، یہاں تک کہ ان کے بے شمار قبائل ہو گئے، اور بعض وقت یہ بھی ہوتا کہ آپس میں اختلاف کر جاتے اور مختلف علاقوں میں بٹ جاتے، لیکن اللہ رب العزت نے اپنی نعمت کو ختم نہیں کیا۔ ہر قبیلے میں اختلاف کرنے کے باوجود ان کے درمیان انبیاء آتے اور وہ انہیں تعلیم دیتے۔ لیکن بنی اسرائیل جو ہمیشہ سے نافرمان قوم رہی، کبھی نبی کی بات مانتی کبھی نہیں مانتی، کبھی نبی سے جھگڑ جاتے، کبھی نبی سے اختلاف کرتے، اور نہ کہ صرف اختلاف، نہ کہ صرف جھگڑا، کئی مرتبہ ایسے ہوا انہوں نے انبیاء علیہ السلام کو قتل بھی کر ڈالا، اور بعض وقت ایسا بھی ہوا کہ 100 نبیوں کو انہوں نے کھڑایا اور 100 کو ایک ہی بار انہوں نے قتل کر ڈالا۔ ایسے بھی کئی مرتبہ ہو، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس حد تک اللہ رب العزت نے انبیاء بھیجے ہوں گے کہ ایک ہی مرتبے میں 100 نبیوں کے قتل کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر! اور نبیوں کے قتل کرنے میں انہیں مہارت حاصل ہے، نعوذ باللہ۔ یہ بدترین قوم تھی۔ زکریا علیہ السلام کو انہوں نے بھگا کر تعاقب میں پڑھ کر قتل کیا۔ زکریا علیہ السلام دوڑے، انہیں سمجھایا، لیکن یہ لوگ ماننے والے نہیں تھے، اور یہ اتنے دشمن بن گئے کہ چاہے کہ قتل کر ڈالیں۔ تو زکریا علیہ السلام کو یہ بھگا کر قتل کرتے ہیں، اور دوڑ کر جا کر زکریا علیہ السلام ایک جھاڑ کی پناہ لیتے ہیں، جھاڑ کھل جاتا ہے، اندر داخل ہو جاتے ہیں اور جھاڑ بند ہو جاتا ہے، اور تعاقب میں لگ کر تلاش کرتے ہیں کہ کہاں چلے گئے زکریا علیہ السلام۔ ان کا کپڑے کا ایک حصہ باہر رہ گیا جسے دیکھ کر پہچان گئے کہ جھاڑ کے اندر زکریا علیہ السلام ہے۔ تعجب کی بات ہے، جھاڑ کے اندر ہیں، سبحان اللہ، اور جانتے ہیں کہ معجزہ ہے، جھاڑ پناہ نہیں دیتا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے قتل کیا، جھاڑ کو کاٹا، زکریا علیہ السلام کو قتل کر ڈالا، اور ان کے فرزند یحییٰ علیہ السلام کو انہوں نے قتل کی، اور عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے قتل کرنے کی کوشش کی۔ بہرحال ان کی تاریخ خون آشام ہے، غداریوں سے بھری ہوئی ہے، نافرمانیوں سے بھری ہوئی ہے۔ اب میں جس طرف آپ کے توجہ کو مبذول کرنا چاہتا ہوں وہ ہے داؤد علیہ السلام۔ یہ جو موسیٰ علیہ السلام کی نسل چلی اور ہارون علیہ السلام کی نسل چلی، ہارون علیہ السلام کی نسل میں اس کے بعد کے انبیاء آئے، ہارون علیہ السلام کی اولاد میں انبیاء علیہ السلام آئے، اور ہارون علیہ السلام کی اولاد سے تھے داؤد علیہ السلام۔ یہ بالکل معمولی نوجوان تھے، یہاں تک کہ طالوت علیہ السلام جو بنی اسرائیل کے ایک زبردست بادشاہ گزرے، جنہوں نے بنی اسرائیل کے ساتھ مل کر ایک فیصلہ کن معرکہ لڑا جس میں عمالقہ نامی قبیلے کے انہوں نے نیست و نابود کیا اور دوبارہ فلسطین میں داخل ہوئے۔ اس لڑائی میں عمالقہ نے جالوت کو لایا تھا جو بڑا ہی دیو ہیکل آدمی تھا، اور قرآن کہتا ہے وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْعِلْمَ، اور داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا۔ بالکل دبلے پتلے سے آدمی تھے لیکن پھینکنے میں ماہر تھے، نشانے باز تھے، تو انہوں نے اپنے نشانے کو استعمال کر کے اس جالوت کو قتل کرتے ہیں، اور اس کے بعد بنی اسرائیل میں مشہور ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ طالوت اپنی لڑکی کو داؤد علیہ السلام کو دے دیتے ہیں۔
اور طالوت کی حکومت داؤد علیہ السلام کے پاس آ جاتی ہے۔ طالوت بنی اسرائیل کے بادشاہ تھے، نبی نہیں تھے، بنی اسرائیل کے بادشاہ تھے جنہیں سامویل نبی ایک نبی نے بادشاہت دی تھی، اور طالوت بادشاہ بننے کے بعد وہ رہے، ان کے جانے کے بعد داؤد علیہ السلام بادشاہ بن گئے۔ جیسے ہی داؤد علیہ السلام بادشاہ بنتے ہیں، بنی اسرائیل کا سنہرا دور شروع ہو جاتا ہے، جسے وہ گولڈن پیریڈ کہتے ہیں۔ داؤد علیہ السلام ان کے نظر میں بہت 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 اہم ہے، اور داؤد علیہ السلام جس جگہ رہ کر حکومت کرتے تھے، ایک پہاڑی تھی جہاں پر ان کا بہت بڑا ایوانہ تھا۔ اس پہاڑی کو عربی میں صہیون کہتے ہیں اور انگلش میں سے زیون کہتے ہیں۔ آج یہودیوں کے دو فرقے ہیں بڑے، ایک ہے زیونسٹ، ایک ہے جوڈسٹ۔ زیونسٹ وہ ہیں جو ظاہری طور پر دیندار نظر نہیں آئیں گے، جن کے پاس داڑیاں نہیں ہوں گی، بالکل غربی تہذیب میں ہوں گے، بالکل ہے نا دنیا دار ہوں گے، لیکن ان کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ دوبارہ داؤد علیہ السلام کی حکومت قائم کی جائے، دوبارہ فلسطین کے اندر یہود کو طاقت ملے، اس کے لیے محنت کرتے ہیں۔ انہیں زیونسٹ کہا جاتا ہے۔ ایک ہے جوڈسٹ، جو آپ دیکھیں گے جن کی بڑی بڑی داڑیاں ہوں گی، آپ دیکھے ہوں گے، جا کے دیکھیں گے، بڑی بڑی داڑیاں ہوں گی اور کالا لباس پہنیں گے، اور یہ ایک کالا ہیٹ پہنیں گے جو اپنے سر میں ہوتا ہے، راؤنڈ ہوتا ہے، اور اس کے بعد یہ اپنے گال کے بالوں کو بڑا کر کے داڑھی سے الگ کرتے ہیں، ہے نا۔ یہ یہود ہیں جسے جوڈائزم کے فالوورز ہیں، جوڈس کہتے ہیں، جیوس انہی کو کہا جاتا ہے۔ یہ بھی کافی تعداد ہے، لیکن یہ مسالم لوگ ہیں، یہ جھگڑا پسند نہیں کرتے، اسی لیے آپ دیکھیں گے اسرائیل کے اندر کبھی کبھار یہ جلوس نکالتے ہیں، کہتے ہیں کہ اسرائیل کو فلسطین پر ایسا حملہ نہیں کرنا چاہیے، انہیں خاموش رہنا چاہیے، کیونکہ یہ زیونسٹ جیسے نہیں ہیں، یہ مسالم لوگ ہیں، چاہتے ہیں کہ امن ہو، یہ جھگڑا پسند نہیں کرتے۔ لیکن یہ جو زیونسٹ ہیں یہ جھگڑا پسند لوگ ہیں، اگر انہیں معلوم ہو جائے کہ دنیا کے جتنے بھی افراد ہیں سب کو قتل کر دیں گے تو ان کا تیسرا ہیکل بن جائے گا، تو سب کو کر دیں گے، ان کے لیے کوئی معاملہ نہیں۔ جتنی بھی پریشانیاں آپ دیکھ رہے ہیں، چاہے وہ پریشانی بغداد کے اندر، عراق کے اندر ہو، چاہے وہ پریشانی سیریا کے اندر ہو، چاہے وہ اختلافات فلسطین میں ہو، چاہے دنیا کے کسی بھی حصے میں ہو، خون خرابہ جو ہم عام دیکھتے ہیں، اس کے پیچھے عزیز دوستو یہی ظالم لوگ ہیں، یہی ہے، یہ چاہتے ہیں کہ ساری دنیا کے لوگ اپنے اپنے معاملے میں مصروف رہیں اور یہ اپنا کام کر جائیں اور بیت المقدس کو گرائیں، وہاں پر یہ تیسرا ہیکل قائم کریں۔ بہرحال ایک ہے زیونسٹ، ایک ہے جوڈسٹ۔ یہ جو زیون جو لفظ نکلا ہے صہیون سے نکلا ہے۔ صہیون اصل میں فلسطین کے اندر، جروسلم کے اندر ایک پہاڑ ہے جہاں پر داؤد علیہ السلام کا ایوانہ ہوا کرتا تھا، داؤد علیہ السلام کا پیلس ہوا کرتا تھا، جہاں پر بیٹھ کر وہ حکومت کرتے تھے، اور یہ ڈیوڈ سٹار کے زیادہ معتقد ہیں۔ ڈیوڈ سٹار ایک سٹار ہے جسے لوگ ڈیوڈ کہتے ہیں، ڈیوڈ سٹار کہتے ہیں۔ آپ اسرائیل کے اس جھنڈے میں دیکھ سکتے ہیں کہ ایک تارا ہوگا جسے ڈیوڈ سٹار کہتے ہیں۔ اس کے پیچھے ان کے عجیب و غریب فلسفے ہیں، عجیب و غریب فلسفے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ دو ٹرائنگلز ہیں جو آپس میں داخل ہو گئے، اور اس کے پیچھے عجیب و غریب فلسفے ہیں جس کی تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے۔ بہرحال داؤد علیہ السلام کا دور ان کے لیے سنہرا دور تھا، اور یہ کوشش میں لگے ہیں کہ دوبارہ داؤد علیہ السلام کی حکومت آ جائے۔ آپ اسرائیل کا جھنڈا دیکھیں گے تو اوپر ایک نیلے رنگ کا ایک خط ہوگا، نیچے ایک نیلے رنگ کا خط ہوگا، اور بیچ میں یہ ڈیوڈ سٹار ہوگا۔ معنی یہ نیلے رنگ کا خط ہے، ایک ہے نائل ندی جو مصر کے اندر ہے، ایک دوسرا جو نیلے رنگ کا خط ہے یہ ہے فرات کی ندی جسے یوفرٹس کہتے ہیں، جو عراق کے اندر ہے۔ نیل اور یوفرٹس، نیل اور فرات، دو ندیوں کے درمیان دوبارہ یہ اپنی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں، اور داؤد علیہ السلام کی حکومت یہ دو ندیوں کے درمیان ہوا کرتی تھی، بہت بڑی حکومت تھی ان کی، اور یہ بہت دور تک اسلام کے پیغام کو پہنچائیں، اور بادشاہ ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے انہیں ڈھیر سارے معجزے دیے۔ یہ لوہے کو پگھلایا کرتے تھے، اور لوہے کو پگھلا کر سب سے پہلے زرہ بنانے والے یہی داؤد علیہ السلام ہیں، اور لوہے کو پگھلا کر اس سے چیزوں کو بنانا، اس سے جو ہتھیار بنانا، اس سے دوسرے برتن بنانا، اس سے دوسرے لوہے کو استعمال میں لانے والے یہی داؤد علیہ السلام تھے، اور ان کے پاس لوہے کے فیکٹریز ہوا کرتی تھی، اور یہ بہت بڑے لوہے کے ایکسپورٹر تھے، ساری دنیا کو لوہا سپلائی کیا کرتے تھے، اور ان کا لوہا ہندوستان بھی آیا، اور ہندوستان میں ان کا بہت بڑا بزنس ہوا کرتا تھا،
اور سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں انہوں نے اسے اور ترقی دی، اور ہندوستان کے ڈھیر سارے جو بادشاہ ہوا کرتے تھے یہ سلیمان علیہ السلام کے بزنس پارٹنرز تھے۔ یہ تاریخ میں آپ جائیں گے، یہ تفصیل آپ، ایک بہت بڑے مورخ ہیں ہندوستان کے جن کا نام سید سلیمان ندوی، انہوں نے اپنی کتاب میں عرب و ہند تعلقات میں یہ پوری تفصیل انہوں نے بتائی ہے۔ تو عزیز دوستو، یہ جو داؤد علیہ السلام تھے ان کا بڑا ہی زبردست سنہرا دور تھا، اور قرآن کہتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ وَسَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، ہم نے پہاڑوں کو ان کے لیے مسخر کر دیا، اور یہ جس سنہرے انداز سے تلاوت کرتے اللہ کے کلام کی کہ پہاڑ ساتھ تلاوت کرتے، اور سبحان اللہ پرندے ساتھ تلاوت کرتے۔ اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں یہ جو بائبل کے دو حصے ہیں، ایک اولڈ ٹیسٹامنٹ کہتے ہیں اور ایک نیو ٹیسٹامنٹ کہتے ہیں، اس میں ایک کتاب ہے جس کا نام پامس یا پھر سامس، یہ پوری اللہ کی تعریف میں ہے۔ آج بھی انگلش میں آپ اس کا ترجمہ دیکھیے، پوری اللہ کی تعریف ہے، اور اسی کو زبور کہا جاتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے زبور کو داؤد علیہ السلام کو دیا، اور داؤد علیہ السلام زبور کی تلاوت کرتے بڑے زبردست انداز میں۔ اسی لیے ہمارے اردو میں لحن داؤدی مشہور ہے، اگر کوئی آدمی اچھی خوبصورت آواز سے پڑھے تو کہتے ہیں کہ لحن داؤدی میں پڑھ رہا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی تھے جن کا نام ابو موسیٰ الاشعری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تلاوت کو بہت پسند کرتے تھے، یہاں تک کہ کبھی کبھار مدینے کے سڑکوں میں جاتے، کبھی تلاوت کی آواز سنائی دیتی تو کھڑے ہو جاتے، بہت دیر تک تلاوت سنتے۔ تو ایک مرتبہ ابو موسیٰ الاشعری مجلس میں آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے ابو موسیٰ، کل رات ہم آپ کی تلاوت سن رہے تھے، اللہ نے لقد اوتیت مزمار من مزامیر آل داؤد، اے ابو موسیٰ الاشعری، اللہ رب العزت نے تجھے داؤد علیہ السلام کے حنجروں میں سے ایک حنجرہ دیا ہے، یعنی تمہارا حلق داؤد علیہ السلام کی حلق جیسا ہے، بہترین آواز ہے تمہاری، بہترین تلاوت ہے تمہاری۔ ابو موسیٰ الاشعری کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، مجھے معلوم نہیں تھا، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ سن رہے ہیں لقد حبرت لک تحبیرا، اور زبردست میں اس کی تلاوت کیا کرتا اور زبردست میں قرآن کو سناتا، یعنی زبردست اللہ رب العزت نے ابو موسیٰ الاشعری کو آواز دی تھی۔ تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے داؤد علیہ السلام کا ذکر کیا، کہا کہ داؤد علیہ السلام کی لحن زبردست ہوا کرتی تھی، اور داؤد علیہ السلام زبردست انداز میں قرآن پڑھتے، ساتھ پورے مخلوقات پڑھتے۔ اور جب داؤد علیہ السلام بوڑھے ہوئے تو انہوں نے سلیمان علیہ السلام کو اپنی ذمہ داری دی، اور داؤد علیہ السلام نے چاہا کہ ایک زبردست مسجد بنا دی جائے۔ وہاں پر بیت المقدس تھی، لیکن اس کے باوجود ایک مسجد یہ بنانا چاہتے تھے جو بہت بڑے پیمانے میں ہو اور بہت بڑی مسجد ہو، اور سارے کے سارے لوگ مسلمان یہاں آئیں اور یہاں آ کر وہ سال میں ایک مرتبہ قربانیاں دیں، عبادت کریں، اور ایک بہت بڑی عبادت گاہ بن جائے۔ یہ ان کا جو ہے پروگرام تھا جس کے لیے انہوں نے شروع کی کارروائی، لیکن وہ اس سے پہلے وفات پا گئے۔ اس کے بعد ان کے لڑکے سلیمان علیہ السلام آئے تو انہوں نے اس کارروائی کو آگے بڑھایا، اور سلیمان علیہ السلام جیسے ہم جانتے ہیں اپنے والد سے ایک ہاتھ آگے بڑھ گئے، اور قرآن کہتا ہے کہ ہم نے ان کے لیے ہواؤں کو مسخر کیا، غدو شہر و رواح شہر، اور جیسے ہی نکلتے اپنے گھر سے ہواؤں کو حکم دیتے کہ ہم اس طرف چلنا چاہتے ہیں، تم اس طرف بہ جاؤ، اور ہوائیں اس طرف چلتی، اور داؤد علیہ السلام اپنے کشتیوں کو بھیجتے تاکہ دور دور تک اپنا سامان پہنچائیں۔ اللہ رب العزت نے داؤد علیہ السلام کو لوہے پر تسلط دیا تھا، تو سلیمان علیہ السلام کو تانبے پر، وہ تانبے پر جو ہے القرآن کہتا ہے وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، ہم نے سلیمان کو تانبے کے کنویں کو دے دیا، تو تانبا نکالتے، تانبے سے یہ بہترین چیزوں کو بناتے اور زمین میں دور دور تک یہ پروڈکٹ کو پہنچ جاتے۔ ان کی تجارت تھی، اور اس وجہ سے پورے کے پورے بنی اسرائیل مالدار ہو گئے، اتنے مالدار ہوئے کہ ایک بنی اسرائیل نکلتے، ان میں سے ایک فرد نکلتا اپنے گھر سے، چاروں طرف دیکھتا کہ باغیچے ہی باغیچے ہیں اس کے، ہر آدمی کے دو باغیچے ہوا کرتے تھے، اتنے مالدار ہو گئے تھے، اور اس وجہ سے کہ ان کی تجارت بہت دور تک ہوا کرتی تھی۔ اور سلیمان علیہ السلام کون تھے؟ قرآن کہتا ہے نہ کہ صرف ہواؤں میں ان کی حکومت تھی جس کے حکم پر کشتیاں چلتی تھی، بلکہ یہ جانوروں کی زبان سمجھتے تھے۔ قرآن ایک جگہ کہتا ہے کہ ایک مرتبہ سلیمان علیہ السلام اپنے پورے لشکر کو لے کر نکلے، جا رہے تھے ایک طرف، تو فوراً ان کی نظر ایک چونٹی پر پڑ گئی۔ ایک چونٹی اعلان کر رہی ہے تمام چونٹیوں کے درمیان کہ دیکھو سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، وہ تمہیں کہیں روند نہ لے، لا یحتمنکم سلیمان وجنودہ، سلیمان اور ان کے لشکر تم لوگوں کو روند نہ لے۔
چلو آگے بڑھو، اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، ادخلوا مساکینکم، داخل ہو جاؤ اپنے اپنے گھروں میں۔ تو چونٹیاں دوڑی اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو گئی۔ سلیمان نے چونٹی کا اعلان سنا، چونٹی کی تقریر سنی تو متاثر ہو گئے اور فوراً کہنے لگے ھذا من فضل ربی، ہم لوگوں نے کیا کیا، اس کے لوہے بنا کر گھروں میں لگا لیا، ھذا من فضل ربی، اچھی بات ہے۔ لیکن یہ سلیمان علیہ السلام کا ڈائلاگ تھا جسے اللہ نے پسند کیا اور قرآن میں درج کر دیا، ھذا من فضل ربی، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ مجھے چونٹیوں کی باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں، علمنا منطق الطیر، پرندوں کی باتیں ہمیں سمجھ میں آ رہی ہیں۔ اور قرآن میں ایک پرندے کی پوری سیرت ہے جس کا نام ہدہد ہے نا۔ سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ نکلتے تو بہت بڑا لشکر ہوتا، نہ کہ صرف انسان ہوتے بلکہ زبردست جن ہوتے اور ساتھ ساتھ جانور ہوتے، اور سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو چھاؤں دینے کے لیے سلیمان علیہ السلام کے اوپر پرندوں کا غول ہوتا۔ ایک مرتبہ نکلے تو دیکھا کہ ان پر دھوپ پڑ رہی ہے، غصہ آیا، کہا کہ کہاں گیا، کون ہے وہ جو ادھر نہیں آیا ہے، کہاں سے مجھے دھوپ پڑ رہی ہے۔ اوپر نظر اٹھایا تو معلوم ہوا کہ ایک ہدہد جگہ خالی ہے۔ پوچھا کہ کہاں گیا ہے ہدہد، لوگوں نے کہا کہ نہیں پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ غصے میں آئے، کہا کہ واپس آئے گا تو میں اسے ایسا عذاب دوں گا، ایسا عذاب دوں گا کہ پورے جسم کے بال کو نکال دوں گا، اسے میں عذاب دوں گا، بغیر اجازت کے جا کہہ سکتا ہے وہ۔ تو ہدہد کے تعلق سے مفسرین کہتے ہیں کہ ہدہد اصل میں نکلا تھا فلسطین میں، لیکن راستہ بھٹک کر یمن پہنچ گیا، صرف 2500 کلومیٹر کی غلطی ہوئی اس سے، ہے نا، یمن پہنچ گیا۔ اور یمن گیا تو تعجب سے کہتا ہے کہ سبحان اللہ، یہاں پر ایک ملکہ کی حکومت ہو رہی ہے، ایک عورت حکومت کر رہی ہے، اور اس کے بعد یہ سورج کی عبادت کر رہے ہیں۔ اور قرآن نے ہدہد کی پوری تقریر کو درج کیا ہے، آپ سورہ نمل میں اس کی تفصیل پڑھ سکتے ہیں، میں صرف اشارے کرتے ہوئے بات آگے بڑھا رہا ہوں۔ تو ہدہد واپس آیا اور اس نے کہا کہ ایسے ایسے ہو رہا ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ چلو یہ خط بھیجتا ہوں، جا کر پہنچا دو کہ وہ صحیح عزت کے ساتھ آ کر اسلام قبول کر لیں، ورنہ ہم لشکر بھیجنے والے ہیں۔ اور وہاں پر خط پہنچا تو پورے ایوانے میں کھلبلی مچ گئی۔ بلقیس وہاں کی ملکہ تھی، وہ سلیمان علیہ السلام کے پاس آتی ہیں اور آ کر اسلام قبول کر لیتی ہیں، اور سلیمان کے پاس آتی ہیں تو ان کا ایوانہ دیکھتی ہے جو خالص کانچ کا تھا۔ ایوانے میں داخل ہوتی ہیں تو اپنے کپڑے کو اوپر اٹھاتی ہیں، سمجھتی ہیں کہ نیچے سے پانی جا رہا ہے۔ سلیمان نے کہا کہ نہیں نہیں، یہ میرا ایوانہ ہے، کانچ کا، خالص کانچ کا ایوانہ بنایا تھا سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس میں۔ تصور کریں کہ کتنا زبردست دور تھا۔ اور اس کے بعد جن فقط نہیں تھے، اور ایسے بھی انسان تھے جو جن سے بھی زیادہ طاقت رکھتے تھے، سبحان اللہ۔ جب سلیمان علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ بلقیس ہے جس کے پاس بڑا تخت ہے، تو فوراً اپنی مجلس میں اعلان کرتے ہیں کہ کون ہے بھائی، تخت کو حاضر کر دیں۔ تو ایک جن اٹھتا ہے، قال عفریت من الجن ان آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، میں اسے لے کر آتا ہوں اس سے پہلے کہ تم اپنی جگہ سے اٹھ جاؤ۔ سلیمان نے کہا کہ بہت دیر ہے۔ دوسرے نے کہا کہ وقال الذی عنده علم من الكتاب انا آتیک بہ قبل ان يرتد الیک طرفک، دوسرا آدمی اٹھتا ہے، اٹھ کر کہتا ہے کہ آپ کے پلک جھپکنے تک ہم حاضر کر دیتے ہیں۔ اور قرآن کہتا ہے عنده علم من الكتاب، اس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ مورخین نے کہا اس کے پاس اللہ کے اسماء و صفات کا علم تھا، اللہ کے بعض نام جانتا تھا جس کے ذریعے سے وسیلہ پکڑتا، اللہ رب العزت اس کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کے ناموں میں زبردست تاثیر ہے۔ دعا مانگیں تو اللہ کے ناموں کو بنیاد بنائیں۔ ہم مانگتے رہ جاتے ہیں، لیکن ہم کبھی بھی اللہ کی تعریف نہیں کرتے، اللہ کے ناموں کا ذکر نہیں کرتے۔ اللہ کے ناموں کا ذکر کرنا اور اس سے وسیلہ پکڑنا یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اسی لیے اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوا بِهَا، اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، انہیں بنیاد بنائیں اپنی دعاؤں کی۔ تو یہ صاحب جو تھے، ان کے پاس اللہ کے ناموں کا علم تھا، تو اللہ کے ناموں کے ذریعے سے پکارتے تو ان کی دعا اللہ رب العزت رد نہیں کرتا۔ تو سلیمان نے کہا کہ ٹھیک ہے کر ڈالو، تو پلک جھپکتے ہی بلقیس کا وہ تخت حاضر تھا، سبحان اللہ۔ تو کیسے افراد تھے ان کے ساتھ، تصور کریں آپ، جن کے ساتھ ساتھ انسان، اور جن کرتے کیا تھے؟ قرآن کہتا ہے یعملون لہ ما یشاء من محارب وتماثیل وجواب والقدور الراسیات، ان کے لیے جو ہے سلیمان علیہ السلام کے لیے بڑے بڑے مورتیاں بناتے تھے اور بڑے بڑے دیگ بناتے تھے، زمینوں کے اندر جا کر وہ وہاں سے لولو اور دوسرے قیمتی پتھر جمع کیا کرتے تھے۔ تو سلیمان علیہ السلام کے پاس خدمت کیا کرتے تھے، اور سلیمان علیہ السلام نے ان جنوں کو جمع کیا، انسانوں کو جمع کر کے وہ جو مسجد بنانی تھی جس کا پروگرام داؤد علیہ السلام نے شروع کیا،
ان کے لیے موقع نہیں ملا بنانے کا، اسے دوبارہ یہ ایجاد کرتے ہیں، دوبارہ اسے ایکٹیویٹ کرتے ہیں، تو ایک ہیکل بناتے ہیں۔ لگ بھگ اس میں 20 سال سے زیادہ لگ جاتا ہے۔ اور یہ کہاں بنائے سلیمان علیہ السلام؟ کیا یہ بیت المقدس میں بنائے، جہاں پر ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام مل کر بیت المقدس کی تعمیر کی؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ابو ہریرہ پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ کم بین المسجد الحرامی والمسجد الاقصی، اے اللہ کے رسول بیت المقدس اور مسجد الحرام کے درمیان کتنے سال کا فاصلہ تھا؟ جب ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، دونوں کو ابراہیم نے بنایا، تو کتنے سال کا فاصلہ تھا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 40 سنہ، 40 سال کا فاصلہ تھا۔ پہلے کعبہ کی تعمیر ہوئی، مسجد الحرام کی تعمیر ہوئی، اس کے بعد 40 سال کے بعد اسحاق علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام نے مل کر بیت المقدس کی تعمیر کی۔ یہ بیت المقدس جو ہے آج جو آپ دیکھتے ہیں مسجد، یہ اصل میں لگ بھگ 18 ایکڑ کی جگہ ہے، لگ بھگ۔ اب یہ ٹرائنگل کی شکل میں ہے۔ اب اس کی حالت یہ ہے کہ ایک حصہ مسلمانوں کے پاس ہے اور ایک بہت بڑا حصہ یہودیوں کے پاس ہے، اور ایک حصہ ہے جو عیسائیوں کے پاس ہے۔ عیسائیوں کے پاس جو حصہ ہے اس کے 2 قسمیں ہیں، ایک عیسائیوں کی ہے، اور عیسائیوں میں ایک فرقہ ہے جنہیں آرامیہ کہا جاتا ہے، وہ فرقے کے پاس ہے۔ عیسائیت کے 2 فرقے ہیں وہاں پر، ایک فرقہ جو اپنے پاس رکھا ہوا ہے، ایک دوسرا فرقہ ہے آرامیہ، اس کا بھی اس میں حصہ ہے۔ تو کل ملا کر اب بیت المقدس کے 4 حصے ہیں، ایک حصہ مسلمانوں کے پاس، ایک حصہ یہودیوں کے پاس، اور ایک حصہ عیسائیوں کے پاس، ایک حصہ عیسائی ارمانیوں کے پاس۔ اس کے 8 دروازے ہیں، اس کے 8 دروازے ہیں۔ ایک دروازہ ہے جس کا نام باب دمشق، ایک دروازہ ہے باب الرحمہ، یہ 2 دروازے مسلمانوں کے پاس ہیں۔ ان دروازوں سے مسلمان بیت المقدس میں داخل ہوتے ہیں اور داخل ہو کر اندر مسجد کی زیارت ہوتی ہے، اور یہ دروازے بالکل بیت المقدس کے قریب ہیں۔ یہ جو آپ نے زمین سنی، اس زمین میں ایک کونے میں بیت المقدس ہے اور اس کے بیچ میں ہے قبۃ الصخرہ۔ آپ جب بھی آپ بیت المقدس کہیں گے تو آپ کو میڈیا میں ایک تصویر دکھائی جائے گی جسے ڈوم آف راک کہا جاتا ہے، گولڈن اس کا جو ہے سنہرا اس کا جو ہے قبہ ہوگا۔ یہ مسجد نہیں ہے، عام طور پر لوگ اسے مسجد سمجھتے ہیں، مسجد نہیں ہے، اسے عربی میں قبۃ الصخرہ کہتے ہیں اور انگلش میں ڈوم آف راک کہتے ہیں۔ اس کے نیچے ایک بہت بڑا پتھر ہے، کہا جاتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے معراج پر گئے، لیکن اس کی کوئی ٹھوس دلیل نہیں ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، اس پتھر سے اوپر سیر کیے، اس پتھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر گئے، اس پتھر کو قبۃ الصخرہ کہتے ہیں۔ آج بھی مسلمان اسے مانتے ہیں، وہاں پر ایک پتھر ہے، اس پتھر کے نیچے ایک مسجد ہے، اس پتھر کے نیچے مسجد ہے، مسلمان وہاں جا کر نماز پڑھتے ہیں۔ تو یہ جو ڈوم آف راک ہے القبۃ الصخرہ، اسی کو لوگ عام طور پر دکھاتے ہیں، اسی کو لوگ عام طور پر دکھاتے ہیں۔ یہ بھی سلیمان علیہ السلام نے بنایا ہے، لیکن اس کی جو تعمیر، جو خوبصورت تعمیر ہوئی، یہ ولید بن عبد الملک نامی ایک بہت بڑے اسلامی خلیفہ آئے، انہوں نے اس کی تعمیر کی۔ اور اس کے بعد جو مسجد جو آپ آج دیکھ رہے ہیں، اس مسجد کو تعمیر کرنے والے بھی یہی ولید بن عبد الملک ہیں، جو سلیمان بن عبد الملک بن مروان کے لڑکے ہیں۔ زبردست بادشاہ گزرے ہیں۔ ولید بن عبد الملک بیت المقدس کی دوبارہ تعمیر کیے، اسے رینوویٹ کیے، اور مسجد نبوی کی رینوویٹ کیے، اور اس کے بعد یہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے کعبے کو رینوویٹ کیا، تو انہوں نے یہ مسجدوں کے لیے بہت سارے کام کیے۔ تو یہ جو ہم دیکھتے ہیں، یہ زمین میں ایک کونے میں مسجد ہے اور اس کے بیچ میں ایک قبۃ الصخرہ ہے۔ یہ مسجد نہیں ہے، مسجد ایک طرف ہے، اور یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم مسلمان مسجد کو نہ جانیں، کیونکہ وہ مسجد کو گرانے کے پروگرام میں ہے۔ مسجد کے نیچے انہوں نے کھوکھلا کر لیا، اور یہ کہتے ہیں کہ اس مسجد کے نیچے لگ بھگ 200-300 میٹر کے نیچے سلیمان علیہ السلام نے جو ہیکل بنایا اس کے آثار موجود ہیں، اس کے جو ہے فاؤنڈیشن ہے، اس کے پلرز ہیں، اور اس کے دوسرے حصے اصل میں اس زمین کے نیچے ہیں۔ یہ کہہ کر یہ کھدائی چل رہی ہے، اب تک انہوں نے مسجد کے نیچے کھوکھلا بنا لیا۔ ابھی چند سال کام کریں گے تو یہ گر جائے گی مسجد، ابھی چند سال کام کریں گے یہ مسجد گر جائے گی۔ اور یہ جو جگہ ہے اس میں ایک حصے میں مسجد ہے، بیچ میں قبۃ الصخرہ ہے۔ اب یہ سمجھ لیجئے ٹیبل ہے، یہاں پر وہ مسجد ہے، بیچ میں قبۃ الصخرہ ہے، اور اس علاقے میں جہاں پر علاقہ تھوڑا پھوٹا ہوا ہے، وہاں پر ایک دیوار ہے، وہاں پر ایک دیوار ہے جسے ہم عربی میں المبکا کہتے ہیں، رونے کی جگہ ہے نا۔ اور اس دیوار کے پاس آپ دیکھیں گے یہود بڑی تعداد میں پہنچتے ہیں، اور پہنچ کر
ڈھول ڈھول کر روئیں گے. دیکھے نہیں ہے؟ دیکھیں آپ جا کے نیٹ پہ ماریے, اسے ویسٹرن وال کہتے ہیں انگلش میں. کیا کہتے ہیں؟ ویسٹرن وال. وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ یہود جاتے ہیں, اپنے کاغذات کو, اپنے منت و مرادوں کو کاغذات میں لکھ کر اسے جو ہے لپٹتے ہیں, لپٹ کر اس دیوار میں جہاں بھی دراڑیں ہیں, جہاں بھی چھید ہے, وہاں پر اسے ٹھونس دیتے ہیں. ان کا عقیدہ یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے جو ہیکل بنایا اس کا پورا حصہ گر گیا ہے, صرف ایک حصہ باقی ہے, اور یہ حصہ اصل میں سلیمان علیہ السلام نے بنایا تھا. اصل میں ان کو مغالطہ ہو گیا ہے, دو سلیمانوں کے بیچ میں انہیں مغالطہ ہو گیا ہے. وہ سلیمان علیہ السلام سمجھ رہے ہیں, حالانکہ اسے بنانے والے سلیمان القانونی ہیں, عثمانی دور کے ایک زبردست بادشاہ گزرے جن کا نام سلیمان القانونی. یہ سلیم اول کے فرزند ہے. سلیم اول کون ہے؟ یہ عثمانی سلطنت کے سب سے پہلے بادشاہ ہیں, زبردست بادشاہ ہیں سلیم اول. ان کے فرزند ہیں سلیمان القانونی, زبردست بادشاہ گزرے. ان کے زمانے میں اسلام چائنا میں داخل ہو گیا, اور ان کے زمانے میں اسلام ہنگیری اور ساتھ ساتھ فرانس کے اندر تھا. زبردست بادشاہ گزرے ہیں, اور اتنے زبردست بادشاہ تھے کہ ان کے نام سے لوگ ڈرتے ہیں. آج بھی سلیمان دا کینن کہتے ہیں انہیں. ہم اپنی تاریخ بہت کم جانتے ہیں, اسی لیے ہم کو نہیں معلوم کہ ان کا کیا معنی ہے. یہ زبردست آدمی گزرے ہیں. تو انہوں نے بیت المقدس کو زبردست رینویٹ کیا. انہوں نے دیوار بنائی تاکہ یہود ادھر آ کر کیا نہ کرے, مستیاں اور یہاں پر آ کے وہ بیکار کے کام نہ کریں. تو دیوار بنائے, اور جہاں جہاں دیوار ٹوٹا تھا اسے رینویٹ کیے. اور یہود یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر ایک دروازہ ہے جسے دا گولڈن گیٹ کہتے ہیں, دروازہ نمبر 8. آپ مسجد حرام جاتے ہیں دروازے دیکھتے ہیں, تو ویسے وہاں پر دروازے ہیں. دروازہ نمبر 8 جسے گولڈن گیٹ کہا جاتا ہے, اسے یہ یہود کہتے ہیں کہ سلیمان القانونی نے ان دروازوں کو بند کر دیا, بند کر کے وہاں پر ایک مقبرہ بنا دیا تاکہ یہ دروازہ کھل نہ سکے. کیونکہ یہودیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ دروازہ کھلے گا تو یہاں پر ان کا آخری مہدی داخل ہوگا, جسے وہ کہتے ہیں دا ہائی پریسٹ, بہت بڑا پوجاری. یہ آئے گا تو اس دروازے سے داخل ہوگا. کون ہے یہ؟ دجال ہمارے عقیدے کے مطابق. اور وہ اسے مہدی مانتے ہیں, اور وہ عقیدہ یہ ہے کہ ہم پورے نجس ہیں, ہم پورے ناپاک ہیں. اب وہ آئے گا تو مسجد میں داخل ہوگا, اور مسجد میں داخل ہونے کے بعد وہ قربانیاں دے گا, اور وہ ایک بچڑے کو ذبح کرے گا, اور بچڑے کو ذبح کرنے کے بعد اس راکھ کو ہم پر پھینکے گا تو ہم تمام پاک ہوں گے. ہے نا؟ بہرحال ان کے بہت سارے ایسے مخالفت ہیں. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ اصل میں یہ سلیمان القانونی بنا دیوار. اب یہ نام میں مغالطہ ہو گیا, یہ بھی سلیمان ہے, وہ بھی سلیمان علیہ السلام ہے. تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہیکل سلیمانی کا ٹوٹا ہوا حصہ ہے, اور یہاں پر جا کر اپنی منتیں مرادیں کرتے ہیں. امریکہ کا چاہو وہ بڑا پریزیڈنٹ ہو جائے, چاہے جو بھی ہو, فوراً یہاں پر حاضری دینا اس کے لیے ضروری ہے. یہاں پر آتا ہے اور یہاں پر آ کر یہودیت کا اعتراف کرتا ہے, اور یہ اپنے ہے نا مختلف قسم کی بدعتیں کرتے ہیں وہاں. یہ ایک بدعت ان کے پاس ہے بیڈ واز کا, ہے نا. آدمی جب نوجوان ہوتا ہے تو وہاں ایک بدعت کرتے ہیں, بدعتوں کا اڈا ہے, مرکز ہیں لوگ. بدعتیں ساری دنیا کے لوگ ان سے سیکھتے ہیں. دین کے نام سے شروع کرنا ختم کرنا ان کے ہاتھ ہے. اور قرآن کہتا ہے یحرفون الکلم عن مواضعہ, ان کا طریقہ یہ ہے کہ قرآن کے آیتوں میں رد و بدل کرنا ان کا شیوا ہے, طریقہ ہے ان کا. بہرحال اب یہ جو سلیمان علیہ السلام نے پہلا ہیکل بنایا تھا وہ کہاں تھا؟ خود ان کے مورخین کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کو ٹچ نہیں کیا, بیت المقدس کو چھوا نہیں. بیت المقدس جو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھی وہ مسجد اس زمانے میں تھی. سلیمان علیہ السلام نے اس کے علاوہ ایک زبردست مسجد بننے کا پروگرام کیا, اور اس مسجد کو انہوں نے جبل داؤد میں بنایا. یہ جبل داؤد یہ جہاں بیت المقدس ہے یہاں سے لگ بھگ 10 کلومیٹر دور ہے, وہاں پر انہوں نے اس مسجد کو بنائی. اور آثار بھی یہ بتاتے ہیں کہ یہاں پر سلیمان علیہ السلام نے اپنا ہیکل بنایا, بیت المقدس کے قریب نہیں آئے. یہی صحیح بات ہے, لیکن یہود اسے ماننے کے لیے تیار نہیں. یہود یہ کہتے ہیں کہ جہاں مسجد الاقصی ہے وہاں پر سلیمان علیہ السلام نے اپنا ہیکل بنایا, تو یہ جگہ ہماری ہے, اور یہاں ہم تیسرا ہیکل بنا کر رہیں گے. اس لیے ساری دنیا کو پریشان کر رکھے ہیں, اور یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہیکل بنائے اور ساری دنیا کے مسلمان, ساری دنیا کی مسلم طاقتیں دیکھتے ہی دیکھتے رہیں. بس کوئی افتک نہ کہے, اتنی طاقت نہ رہے کہ کوئی زبان کھول کر کچھ کہے. اس حد تک کھوکھلا بنانے کے پروگرام میں لگے ہیں. اور آپ تعجب کریں گے کہ یہ مسجد بننے کے بعد
یہاں پر جو پلر لگنے ہیں، یہاں پر جو سونا ڈالنا ہے، یہاں پر جو زمین لگنی ہے، یہاں پر ان کے جو ہے جہاں پر یہ جو بچڑا ذبح کرنا ہے نا، بچڑا ذبح کرنے کے لیے چاقو، بچڑا ذبح کرنے کے بعد جو خون نکلے گا اس کے لیے برتنیں سب تیار ہیں، سب تیار کر چکے ہیں، ہے نا۔ اور اس کے بعد یہ ان کے پاس ایک چراغ ہے نا، آپ جا کے دیکھیں گے نیٹ میں معلوم ہوگا، ایک چراغ ہے جس کے کئی حصے ہیں، اسے جلاتے ہیں، ان چراغوں کو جلانا ان کے لیے ضروری ہے، تو یہ چراغ بھی انہوں نے تیار کر رکھا ہے۔ بہرحال تو سلیمان علیہ السلام نے جو پہلا ہیکل بنایا وہ بیت المقدس نہیں تھا جہاں پر آج آپ مسجد دیکھتے ہیں، لیکن یہود کہتے ہیں کہ نہیں، یہاں پر ہم مسجد بنانے والے ہیں۔ بہرحال تو سلیمان علیہ السلام نے زبردست ہیکل بنایا، اور یہاں پر انہوں نے ممبر بنائے، اور یہ ممبر پر ٹھہر کر وہ خطبہ دیتے تھے، اور یہاں پر روزانہ 20,000 سے زیادہ قربانیاں دی جاتی تھی، اور سلیمان علیہ السلام نے سارے مسلمانوں کے حکم دیا تھا کہ یہاں پر آئیں اور اس مسجد میں نماز پڑھیں۔ اور یہ جو محراب ہے اس کا ذکر قرآن میں کئی مرتبہ آیا ہے نا، اور جب مریم علیہ السلام کا ذکر آیا تو محراب کا ذکر آیا کہ وہ محراب میں تھی، زکریا علیہ السلام کا ذکر آیا قائم فی المحراب، محراب میں ٹھہر کر وہ نماز پڑھتے تھے، یہی محراب ہے جسے سلیمان علیہ السلام نے بنایا تھا۔ تو بہرحال زبردست ہیکل بنانے کے بعد سلیمان علیہ السلام کا دور ختم ہوا، اور سلیمان علیہ السلام کا دور لگ بھگ 25 سال تک چلا، اس کے بعد ان کا دور ختم ہو گیا، اور جیسے ہی سلیمان گئے تو اختلافات عام ہو گئے، اتنے اختلافات بڑے کہ شرک و بدعت ان کے درمیان عام ہو گیا۔ تو اللہ رب العزت نے ان پر پہلا عذاب بھیجا، ان کے درمیان ایک عراق سے ایک بادشاہ آیا جو فارسی بولتا تھا، پرشین بادشاہ تھا، بابل سے آیا، اور اس نے ان کے اینٹ سے اینٹ بجا دی اور سب کو برباد کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک اینٹ کے اوپر دوسرا اینٹ نہیں تھا، تتر بتر کر دیا، اور اس کے بعد پورے یہودیوں کو غلام بنا کر عراق لے کر چلا گیا۔ تو عراق میں ایک مدت تک یہ غلام رہے، بلکہ 300 سال تک غلام رہے، اور اس کے بعد ان کے درمیان ایک پرشین بادشاہ، فارسی بادشاہ آیا جو خواب میں دیکھتا ہے کہ بنی اسرائیل کو دوبارہ وہ جا کر فلسطین میں آباد کر رہا ہے، تو دوبارہ وہ آباد کر رہا ہے، تو یہ خواب کے مطابق اس نے پورے بنی اسرائیل کو پھر لا کر کہاں بسایا؟ فلسطین میں بسایا۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہود فارسی لوگوں کو پسند کرتے ہیں، کیونکہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ انہیں دوبارہ غلامی سے بچانے والا ایک فارسی بادشاہ تھا، اسی نے بچایا، اور اسی نے دوبارہ یہودیوں کو لا کر کہاں بسایا؟ فلسطین میں بسایا۔ اب فلسطین دوبارہ آئے، اور فلسطین میں باقاعدہ یہ جو فارسی بادشاہ تھا، مجوسی عقیدہ تھا اس کا، انگار کی عبادت کرتا تھا، اس نے یہودیوں کی بہت خدمت کی، یہودیوں کی بستی کو آباد کی، اور اس کے بعد یہودیوں میں سے ایک کو بادشاہ بنا کر چلا گیا۔ یہ جو بادشاہ بنا جس کا نام ہیروڈ تھا، اس نے دوبارہ ہیکل بنانے کی کوشش کی۔ یہ جو پہلا ہیکل برباد ہوا سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں، یہ عیسیٰ علیہ السلام کے پہلے 400 سال کے پہلے کا واقعہ ہے، اور اس کے بعد جب ہیروڈ کو یہ فارسی نے بادشاہ بنایا تھا، یہ زبردست حکومت کیا یہ یہودی بادشاہ، اس نے دوبارہ ہیکل بنایا، اور یہ جو ہیکل اس نے بنایا اتنا بڑا نہیں تھا جتنا سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں تھا، یہ چھوٹا ہیکل اس نے بنایا، اور دوبارہ پوری یہودیوں کو اس نے وہاں جمع کیا۔ اور قرآن کی ہم تلاوت کرتے ہیں تو ہم کو معلوم ہوتا ہے زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو مسجد تھی، جو ہیکل تھا، وہ یہی ہیروڈ کا بنایا ہوا تھا، اور یہاں پر زکریا علیہ السلام رہا کرتے تھے، یہاں پر یہودیوں کی تعلیم ہوا کرتی تھی۔ اب یہ جو دوسرا ہیکل بنا، یہاں پر یہودیوں کی دوبارہ طاقت جمع ہوئی، لیکن جب عیسیٰ علیہ السلام آئے، ان کے لیے فیصلہ کن پیغمبر تھے، اللہ نے انہیں بھیجا اور یہودیوں کو کہا کہ ان کی تباہ کی جائے، اب یہ تمہارے دین کی تجدید کریں گے، تم نے دین کے نام سے دین میں تمام باتوں کو جو ٹھوس لیا ہے اس کی تجدید کرنے والے ہیں، تمہارے پاس جو تورات ہے اسے دوبارہ یہ درست کرنے والے ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام آئے، انہوں نے بہت بڑی کوشش کی ان یہودیوں کو درست کرنے کی، لیکن یہ ظالم اتنے تھے کہ نہ کہ صرف ان کی بات کو نہیں مانے بلکہ ان کے قتل کا پروگرام بنایا۔ ہم جانتے ہیں رومیوں کے ساتھ مل کر عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ان کا پروگرام تھا، اور اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بچا کر اپنے پاس اٹھا لیا۔ اب جب یہ عیسیٰ علیہ السلام اوپر چلے گئے تو دوبارہ حجت قائم ہو گئی، کن پر؟ یہودیوں پر۔ عیسیٰ علیہ السلام جانے کے 70 سال کے بعد بختنصر نامی ایک بادشاہ آیا،
بخت نصر نام ایک بادشاہ آیا، یہ بھی بابل کا تھا، یہ بھی عراق کا تھا، اور اس نے اتنی بربادی مچائی، اتنی بربادی مچائی، اتنی بربادی مچائی کہ کوئی ایک یہودی زندہ نہیں تھا، صرف عورتیں تھیں جنہیں لونڈی بنا کر لے کر چلا گیا۔ دوبارہ بیت المقدس اجڑ گیا عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد، اور یہی اجڑی زمین کو عزیر علیہ السلام دیکھتے ہیں جن کا ذکر قرآن میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اَنَّ يُحْيِي اللَّهُ، اللہ رب العزت اسے دوبارہ کیسے زندہ کر سکتا ہے؟ اور اللہ رب العزت نے انہیں موت دے دی، 100 سال تک مر گئے تھے، 100 سال کے بعد اللہ نے زندہ کیا۔ سورہ بقرہ کے آخری میں واقعہ ہے۔ تو یہی آدمی تھے عزیر، جو یہودیوں نے ان کے اس معجزے کو دیکھ کر اللہ کا بیٹا کہہ دیا۔ تو یہی اجڑی ہوئی بستی تھی بیت المقدس کی۔ اب اس کے بعد ہوا یہ کہ مسلمان آئے، عمر بن خطاب کے زمانے میں وہ بیت المقدس میں داخل ہوئے، اور بیت المقدس میں جب عمر بن خطاب داخل ہوئے تو مسجد کا نام محراب تھا، نہ مسجد میں کوئی حصہ باقی تھا۔ عمر بن خطاب نے لوگوں سے پوچھا کہ ایک محراب ہے، وہ کہاں ہے؟ لوگ عیسائی لے کر گئے، کچرا ہٹایا، کہا کہ یہاں محراب ہوا کرتا تھا۔ تو عمر بن خطاب نے دوبارہ حکم دیا کہ یہاں پر ایک مسجد بنی جائے، تو وہاں پر مسجد بنی گئی جو آپ بیت المقدس کے نام سے آج جانتے ہیں۔ تو عزیز دوستو، یہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آئی عمر بن خطاب کے زمانے میں۔ عمر بن خطاب نے باقاعدہ اس مسجد کو اپنے قبضے میں کیا تھا، باقاعدہ انہوں نے چابیاں حوالے کر دی۔ یہ مسجد مسلمانوں کی ہے، یہودیوں کی نہیں ہے، مسلمانوں کی مسجد ہے اور بستی مسلمانوں کی ہے۔ تو اس زمانے سے لے کر عزیز دوستو، جب یہ دوبارہ برباد کر دیے گئے، انہیں دوبارہ اب موقع ملا ہے وہاں پر ہیکل سلیمانی بنانے کا۔ اب اس کی تیاری کے لیے آپ سن رہے ہیں کہ کیا کچھ نہیں کیا ان لوگوں نے، کیا کچھ نہیں کیا۔ ایک بچڑے کے انتظار میں ہے، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ایک بچڑا آئے گا آخری زمانے میں جس کا پورا رنگ لال ہوگا، کوئی ایک بال بھی سفید نہیں ہوگا۔ اس کا نام ان لوگوں نے میلوڈی بھی رکھا ہے۔ اب اس بچڑے کے انتظار میں ہے کہ بچڑا آئے گا تو اس بچڑے کو ذبح کر کے اسے جلا کر اس کی راکھ کو اوپر ڈالیں گے تو یہ پاک ہوں گے۔ اور 1980 میں ایک بچڑا ملا انہیں اور بڑے خوش ہو گئے تھے، اور بچڑے کے لیے ساری دنیا سے پورے حاکام جو یہودی ربائی ہیں پورے جمع ہو گئے، اور بچڑے کے ایک ایک بال کو انہوں نے تلاش کی، اور آخر میں کہا کہ یہ بچڑے کے ہم انتظار میں نہیں ہیں کیونکہ اس میں 2 بال سفید ہیں، اس کے دم کے حصے میں 2 بال سفید ہیں، یہ بچڑا جس کے ہم انتظار میں نہیں ہیں۔ تو چھوڑ دی۔ تو ہر بار یہی انتظار میں ہے کہ ایک بچڑا آئے گا جو بالکل لال رنگ کا رہے گا، اس کا نام انہوں نے میلوڈی بھی رکھا ہے، اس کے انتظار میں ہے نا، دجال کے انتظار میں ہے، یہ 8ویں دروازے کھلنے کے انتظار میں ہے۔ صاحب کیا ہے؟ یہی تیسرا ہیکل بنانے کی۔ اور بھی اس کی تاریخ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اتنا کافی ہے، شاید 1 گھنٹہ ہو گیا، 50 منٹ ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں یہی بنانے کی کوشش میں لگے ہیں۔ اب یہ اس کے لیے کیا کیا کر رہے ہیں، اس کے لیے وہاں پر کیا کیا کر رہے ہیں تو آپ تعجب کریں گے۔ ان کے 50 ادارے ہیں، 50 ادارے ہیں، کام یہی ہے کہ زمین کو کھودتے رہیں، کیونکہ نیچے کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کی جو ہیکل ہے اس کا بچا کچا حصہ ہے، کبھی انہیں کوئی ایک پتھر مل جاتا ہے، کبھی کوئی انہیں مخطوطہ مل جاتا ہے، تو کتابوں میں لکھتے ہیں، نیوز پیپر ڈالتے ہیں کہ دیکھو ہم جو کہہ رہے ہیں صحیح ہے، یہی بیت المقدس کے نیچے ہیکل سلیمانی ہوا کرتا تھا۔ عزیز دوستو، یہ عقیدہ ان کا بن گیا ہے، حالانکہ ان کی کتابوں سے اس کی کوئی دلیل نہیں، نہ اولڈ ٹیسٹامنٹ میں اس کی کوئی دلیل ہے، نہ نیو ٹیسٹامنٹ میں اس کی کوئی دلیل ہے، نہ ان کے اندر کوئی ایک ایسی آیت ہے جو یہ کہے کہ یہاں پر تیسرا ہیکل ہوگا، کوئی دلیل نہیں ہے، صرف ایک عقیدہ ہے جو بن گیا ہے، اس پر اتنے اڑ گئے ہیں کہ سبحان اللہ۔ ہم مسلمان، ہمارا عقیدہ ثابت شدہ ہے، ہمارا قرآن نہیں بدلا ہے، ہمارا عقیدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں اتنا پختہ ہے اور اتنا ثابت شدہ ہے کہ ہم بیان نہیں کر سکتے۔ احادیث کتنے سچے ہیں اور قرآن کا ایک حرف نہیں بدلا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہم عقیدے میں کتنے کمزور ہیں، سبحان اللہ۔ دشمنان اسلام کوئی ایک چیز کو عقیدہ سمجھ کر اس کے پیچھے ایسے پڑ جاتے ہیں کہ سبحان اللہ۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے، چاہے وہ ہندو ہو چاہے وہ بدھی ہو، ان کے پاس کوئی عقیدہ ہے ہی نہیں، ہر چیز کی عبادت کرتے ہیں، کوئی چیز چھوٹی نہیں ان سے، ہے نا، ہر چیز کی بات کرتے، لیکن اتنا پختہ، اتنی پختگی، سبحان اللہ۔ ہم دیکھتے ہیں ہندوستان میں کیا کر رہے ہیں لوگ اور دوسرے علاقوں میں کیا کر رہے ہیں لوگ، سبحان اللہ، ان کو خود نہیں معلوم کہ کس کی عبادت کر رہے ہیں، لیکن اتنا پختہ عقیدہ، سبحان اللہ۔ ہم مسلمانوں کے پاس ہم عقیدہ کیوں نہیں سمجھتے؟
ہم عقیدہ کیوں نہیں سیکھتے؟ ہمارے اندر وہ پختگی کیوں نہیں آتی؟ اور عزیز دوستوں، میں اس منبر سے آپ کو ایک دوسرا پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنی تاریخ پڑھیں. ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری تاریخ کیا ہے. میں نے آپ کو جو باتیں بتائی، میں نے ان باتوں کو یہودی کتابوں سے لی ہے. یہود یہ پوری تاریخ جانتے ہیں اور پوری تاریخ کے بال کی باریک سے واقف ہیں. ہم مسلمان ہم تاریخ سے واقف نہیں ہیں. یاد رکھ لیجئے، مورخین کہتے ہیں کہ جو آدمی اپنی تاریخ نہیں جانتا اس کی مثال ایسی ہے کہ وہ اپنے باپ کے نام کو بھلا دیا. اگر کوئی آدمی اپنے باپ کے نام کو بھلا دے، آپ اسے کیا کہیں گے؟ وہی مثال ہے ہم اگر ہماری تاریخ کو بھلا دیں. ہماری تاریخ ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کے 3 حصے ہیں. ایک حصے پورے احکامات سے تعلق ہے، ایک حصہ عقیدے سے تعلق ہے، تو ایک حصہ قصے کہانیاں ہیں. قصے کہانیاں ہیں، انبیاء علیہ السلام کے قصے ہیں، بنی اسرائیل کے قصے ہیں، اور اس کے بعد نیک صالح لوگوں کے قصے ہیں. لقمان کا قصہ ہے. اللہ رب العزت بارہا قصے سناتا ہے اور بارہا کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ. اے لوگو جان رکھو کہ یہ قصے ہم ٹائم پاس کے لیے نہیں سنا رہے ہیں، اس میں تمہارے لیے عبرت ہے. یہ تمہاری تاریخ ہے، یہ قرآن تمہاری تاریخ ہے. تاریخ میں بہت سارے واقعات ہوئے ہیں، چھوڑ دو. یہ مختصر تاریخ اپنے پاس رکھ لو، یہ کافی ہے آگے بڑھنے کے لیے. قرآن ہمارے لیے عزیز دوستو نچوڑ ہے، ساری تاریخ کا نچوڑ. تاریخ میں لاکھوں واقعات ہوئے ہیں، ضرورت نہیں سب کے پڑھنے کی. خینا وقت مت برباد کریں. مختصر قرآن میں تاریخ کافی ہے. اسے پڑھ لو، اسے جان لو، یہ کافی ہے. سبحان اللہ. قرآن تاریخ پر زور دیتا ہے. قرآن تاریخ سناتا ہے. قرآن انبیاء علیہ السلام کی تاریخ سناتا ہے، کیونکہ جو آدمی تاریخ جانتا ہے بنتا ہے. جو تاریخ جانتا ہے بنتا ہے. آپ عربوں کو نہیں دیکھتے کہ اپنا قبیلے کا نام لے فوراً قبیلے کے نام کہیں گے کہ ہم فلان تھے، ہمارے بڑے ہیں جس بستی کو آباد کیے ہیں، ہمارے بڑے ہیں جنہوں نے ایسا کیا. کیونکہ آدمی اپنی تاریخ جانتا ہے، اپنے آپ کو پہچانتا ہے کہ ہم کون ہیں، ہم کس سلسلے کا اٹوٹ حصہ ہیں، ہم کون ہیں. ہماری تاریخ ہم کو بتاتی ہے ہم کون ہیں، ہم کس جگہ کھڑے ہیں، کس موڑ پر کھڑے ہیں، اور ہم کو کرنا کیا ہے. یہ تاریخ ہم کو بتاتی ہے. تو عزیز دوستو، تاریخ کو جاننے کی کوشش کریں. اور تاریخ ہمارا ایک اہم حصہ ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تاریخ سنائی، قرآن نے بھی تاریخ سنائی، ہمارے علماء نے بھی تاریخ سنائی. ہمارے علماء ایسے آئے، سبحان اللہ. ایک بہت بڑے مورخ جن کا نام ابن عساکر، انہوں نے صرف دمشق کی تاریخ میں 80 والیومز لکھا ہے. صرف دمشق کی تاریخ، ڈیمسکس کی تاریخ 80 والیومز میں لکھا ہے نا. ہر زمانے میں تاریخ لکھتے ہیں ہم، واقعات چھوڑتے ہیں ہم، اور آنے والے اس واقعات کو پڑھ کر عبرت حاصل کرتے ہیں کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. ایسا کیا تو ان سے یہ غلطی ہوئی، ایسا انہوں نے کیا تو فلاح حاصل کر گئے. تو تاریخ ہم کو جاننا ہے. افسوس کہ ہمارے پاس اس کا رواج نہیں ہے. افسوس ہم اس تعلق سے بہت بڑے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. افسوس کہ اس کے لیے ہمارے پاس کوئی خاص انتظام نہیں ہے. انتظام ہونا چاہیے. ہندوستان کی تاریخ ہم کو جاننی چاہیے. ہم میں سے کتنے جو ہندوستان کی تاریخ جانتے ہیں؟ ہم میں سے کتنے ہیں انہیں معلوم ہو کہ ہندوستان کو بنانے والے ہم مسلمان ہیں؟ ہم میں سے کتنوں کو معلوم ہے کہ ہندوستان کے سڑکوں بنانے والے ہم ہیں؟ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو جانتے ہیں کہ ہندوستان کے باشندوں کو کپڑا پہننے ہم نے سکھایا، ہندوستان میں باغیچوں کو مسلمانوں نے لگایا، ہندوستان میں زبردست بستیاں بنائی مسلمانوں نے، ہندوستان میں خوبصورت علاقوں کو دریافت کر کے اسے ڈیولپ کرنے والے مسلمان تھے. عزیز دوستو، ہم تاریخ میں تعلق سے ہم غفلت پہ پڑے ہوئے ہیں. نہیں، ہم کو تاریخ جاننی چاہیے. تاریخ بہت دلچسپ باتیں ہیں، ایسی باتیں کہ سبحان اللہ، عجیب، آپ تعجب کیسے واقعات ہوئے ہیں. ہے نا. یہ واقعات ہم کو سکھاتے ہیں. جہاں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر لکھی، تفسیر 4 والیومز میں لکھی. البدایہ والنہایہ ایک تاریخی کتاب 25 والیومز میں انہوں نے لکھا ہے. تو ہمارے علماء نے تاریخ کو ہمیشہ باقی رکھا. اور یہ جو حدیث کا فن ہے یہ پورا تاریخ ہے. جو بھی حدیث سے جڑ گئے اہل علم ان کی پوری تاریخ کو جوڑ لیا ہے. 5 لاکھ لوگوں کی تاریخ ہمارے پاس ہے. تو عزیز دوستو، یہ دوسرا پیغام میں آپ کو جو دے رہا ہوں اس مجلس میں کہ آپ ہماری تاریخ جاننے کی کوشش کریں. پہلا، عقیدے میں پختگی. نمبر 2، ہم اپنی تاریخ جانیں. انشاءاللہ پھر کبھی فرصت ملے. اور یہ تیسرے ہیکل کے تعلق سے میں چاہتا ہوں کہ سلسلہ ہو، یعنی ایک مجلس میں نہ ہو سکتا ہے کہ باتیں 2 بار آ جائیں یا پھر بعض باتیں چھوٹ جائیں. اس کا ایک سلسلہ ہو جس میں ہم پوری یہودی تاریخ کو کھینچیں،
پوری عیسائیت تاریخ کو کھینچیں اور بتائیں کہ کیسے یہود بگڑے، کیسے عیسائیت بگڑی، یہ توراہ کی تاریخ کیا ہے، یہ انجیل کی تاریخ کیا ہے، اور اس کے بعد قرآن بعد میں آیا۔ عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 600 سال کا فاصلہ کیوں؟ بیچ میں کوئی نبی نہیں آیا، کوئی رسول نہیں آیا، کیوں یہ فاصلہ ہے؟ کیوں اللہ نے اتنا بڑا فاصلہ دیا؟ یہ سب ایک سلسلہ ہے، ہم اس پر گفتگو کریں گے، اور آخر کار جو آج حالات ہیں یہاں پر لا کر روکیں گے تو ایک سیٹ مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں اس چیز کی توفیق دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔